الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضال بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہما عند البخاری. محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے، یہ حدیث ایک اہم قاعدے کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ بار بار یہ بات آئی گئی ہے دروس کے اندر کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر کے لائے یا نفع دے، وہ ربا ہے. تو یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ ربا ہے. اس حدیث کو حارث بن ابی اسامہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد میں سقط ہے، اور اس کے ایک شاہد ہے، وہ بھی ضعیف فضال بن عبید کی طریق سے جو آئی ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے. اس کے علاوہ ایک اور موقوف روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے، جو بخاری نے جس کو موقوفاً روایت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس قاعدے پر، اس کے معنی پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ ہر وہ قرض جس پر نفع اٹھایا جائے، جس کے ذریعے سے نفع حاصل ہو، ربا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نفع کی یعنی فائدے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. جیسے ایک کہ آدمی قرض دے لیکن بدنی فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر یہ کہ کوئی کہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے قرض دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ میرے پاس 1 مہینہ کام کرو گے. تو قرض کے بدلے قرض تو آپ کو لوٹانا ہوگا، لیکن 1 مہینہ جو کام کرا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ربا ہے. کیونکہ قرض دیا، قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارفاق ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے سامنے والے سے. تو وہ ارفاق، وہ ہمدردی نہیں رہی، بلکہ یہاں پر ربی معاملہ ہو گیا، جو کہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طریقے سے مالی ہوتا ہے. مالی یہ کہ آپ کسی کو قرض دیں، کہ مثال کے طور پر کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں 1,000 روپے اس شرط کے ساتھ کہ آپ کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہ مجھے دے دو. تو آپ کو تو 1,000 وہ لوٹانا ہے، لیکن گھڑی بھی وہ آپ سے لے رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرض پر جو اضافی جو چیزیں لی جا رہی ہیں، چاہے وہ بدنی ہے یا مالی ہے، وہ کیا ہوگی؟ وہ ربا ہوں گی. اسی طریقے سے جیسے عین کی مثال لیں. جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی کہے کہ میں تم کو 1,00,000 روپے قرض دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہارے گھر میں رہوں گا، منفعت، تمہارے گھر میں 1 مہینہ رہوں گا یا 1 دن رہوں گا، کچھ بھی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ربا کی شکلیں ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شرط یہ لگائے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو جو چیز دے رہا ہوں، بطور قرض دے رہا ہوں، آپ کو وہی چیز لوٹانی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز اس سے بہتر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو گیہوں دے رہا ہوں، لیکن گیہوں جو تم کو مجھے لوٹانا ہے وہ اس سے بہتر ہونی چاہیے. تو یہ بھی ربا ہے. ربا کی ایک شکل یہ کبھی قدر میں ہوتا ہے کہ آپ جس سامنے والے کو جتنا گیہوں دے رہے ہیں اس سے مطالبہ کریں کہ جب تم مجھے لوٹانا تو اس سے زیادہ لوٹانا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ربا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ آپ کو مثلا میں نے آپ کو 1,000 روپے دیے تو لہٰذا تم مجھے 800 روپے لوٹانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ربا نہیں ہے. ربا میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں کم ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر ربا نہیں پایا جا رہا ہے. اور یہ رفق علی الرفق ہے، یعنی ایک تو ارفاق ہی ہے کہ ہمدردی کے نام پہ اس نے قرض لیا. دوسری ہمدردی یہ ہوئی کہ اس نے قرض شرط لگا دی کہ نہیں، سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں، آپ کو مجھے 800 روپے ہی دینا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی ہے، اس کے اندر ربا نہیں پایا جا رہا ہے. یہ بالکل درست ہے. تو منفعت کی بات چل رہی تھی، تو اس کی 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ جس میں قرض دینے والے کو صرف منفعت حاصل ہوتا ہے، یعنی کل قرض جر نفعا فہو ربا، جس میں صرف قرض دینے والے کو بھی منفعت حاصل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی شخص کو قرض دیا اور اس سے مطالبہ کریں کہ مجھے
دوسرے شہر میں، جس شہر میں نے آپ کو قرض دیا ہے، اس شہر میں نہیں بلکہ دوسرے شہر میں آ کر کے میں وہاں رہ رہا ہوں، وہاں مجھے تم آ کے قرض دینا. مقصد کیا ہے؟ سفر نہ کروں. مقصد کیا ہے؟ پیسہ بچ جائے، اور سفر کے جو خطرات ہوتے ہیں یہ سب ساری چیزیں اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. اس نتیجے میں وہ اس کو وہاں بلا کر کے وہ قرض لینا چاہتا ہے. تو اس میں یہ بالاجماع یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو قرض لے رہا، جس نے دیا تھا، وہ اس کو قرض مانگ رہا ہے، لوٹانے کو کہاں کہہ رہا ہے؟ دوسرے شہر میں، اور وہ آ کر کے نہیں لے رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ سب ساری چیزیں جو خطرات ہیں، جو سفر کی جو صعوبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، اور جو ایکسپنسز ہیں، وہ برداشت کرے، یہ برداشت نہ کرے. یہ بالاجماع جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ منفعت جو ہے مختلف کو، جس نے قرض لیا ہے، اس کو حاصل ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرض دیا 1000 روپے، میں جا کر کے کہیں اور آپ کہیں اور کسی اور شہر میں جا کر کے رہنے لگے. تو اب میں جب وقت آیا میں آپ سے کہوں کہ آپ وہ پیسہ وہیں ہمارے ایک صاحب جاننے والے ہیں، آپ ان کو دے دیجئے، میرے ایک جاننے والے ہیں، آپ ان کو لوٹا دیجئے، قرض آپ کا ہو جائے گا. تو وہیں آپ کو لوٹا دیجئے. کیوں؟ دوسرے یہاں پر بھی جو پیسہ دیا جا رہا ہے دوسرے شہر میں دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ فائدہ جو قرض جس نے دیا ہے اس کو نہیں پہنچ رہا ہے، بس کہ جس نے قرض لیا ہے اس کا اس میں فائدہ ہے کہ اس کو جانا نہیں پڑ رہا ہے. تو لہٰذا یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس میں ارفاق مع الرفاق ہے. ایک تو ہمدردی ہے کہ قرض دیا، دوسری ہمدردی یہ ہے کہ تم وہاں چلے گئے تھے، کوئی بات نہیں، تم وہیں ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کو دے دینا. یہ دوسری صورت ہوئی. تیسری صورت یہ ہے کہ یعنی دوسرے شہر میں آپ کو آ کے قرض دینا ہے، لیکن جو فائدہ، جو نفع ملے گا، وہ جو فائدہ ہے اس میں مختلف کا بھی ہے، اور اس میں مقرض کا، جس نے قرض دیا اس کا بھی اس میں فائدہ ہے، اور جس نے قرض لیا ہے اس کا بھی اس میں فائدہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک قاعدہ، یہ ضابطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر منفعت کے اندر قرض کا اثر ہے تو وہ حرام ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرض دیا، اور اس قرض کے بدلے میں میں نے آپ سے کو قرض دیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنا گھر کرائے پر دیں گے، لیکن وہ سامنے والا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا گھر کرائے پر دے، سامنے والا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا گھر کرائے پر دے، لیکن چونکہ مجبوری ہے کہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے تو وہ اس کو کرائے پر گھر دے رہا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرض کا اس پر اثر مرتب ہو رہا ہے. دوسری شکل یہ کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی تم اپنا گھر کرائے پر مجھے دے دو، اور کرائے پر جو گھر لے رہے ہو، جو عام طور پر جو اگر مارکیٹ کے حساب سے دیکھا جائے گھر کی کرایہ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے ہے، تو آپ 10,000 نہ دے کر کے 5,000 یا 8,000 دے رہے ہو، تو ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بھی قرض کا اثر موجود ہے. تو یہ اسی طرح یہ چند باتیں تھیں جو قرض کی جو صورتیں تھیں، جس میں اگر نفع صرف مقترض کو حاصل ہو رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، صرف مقرض جو قرض جس مقرض کو حاصل ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے، اگر صرف جو ہے مقترض کو حاصل ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے. اس طریقے سے دونوں کا حاصل ہو رہا ہے تو اس میں ضابطہ کیا ہے کہ اگر قرض کا اثر ہے منفعت میں تو یہ حرام ہے، ورنہ نہیں. اس کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جس نے اس کو قرض دیا ہے وہ اس کو ہدیہ دیتا ہے، قرض کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد وہ اس کو ہدیہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن قرض ادا کرنے کے پہلے دیتا ہے یا دوران دیتا ہے، پہلے دیتا ہے یا قرض کی ادائیگی کے دوران، یعنی وہ قرض ابھی ادا نہیں کیا ہے وہ اسی وقت دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. الا یہ کہ اس سے پہلے ان کے درمیان یہ چیزیں رائج رہی ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو قرض دیتے رہے ہوں. تو یہ قرض کے متعلق اور کیسے قرض کے اندر ربا ہوتا ہے اس کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.